آج ہم اپنی شادی بیاہ پر لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یا زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کو بنانے کے لیے اپنی شادیوں کو ہلکی کر لیں، جو پیسہ اس سے بچے وہ مساجد میں لگا دیں، اپنے شہر میں اپنے گلی چوراہے پر مساجد تعمیر کریں؟ کیا ایسے کچھ لوگ ہیں؟ ہمیں اپنی شادیوں کے خرچ کو کم کر کے مساجد کی تعمیر پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ وہاں سے اللہ کے دین کی اشاعت ہوتی ہے اور وہاں اللہ کے دین کی اشاعت کرنے والے لوگ آتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ لاکھوں روپے ہم اپنی شادیوں میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسجد کے لیے 1,00,000-2,00,000 روپیہ چندہ مانگنے آتا ہے تو ہم منہ گھما لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار ابھی بڑا مندہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر اسی بیچ میں ہماری بیٹی کی یا ہمارے بیٹے کی شادی کی بات آ جائے، نکاح ہو جائے، تو ہم کئی لاکھ روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، جب تم نے خود اپنے آپ کو بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے تو پھر شکوہ اور شکایت کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں اپنے ان خرچ کو کم کر کے، شادی بیاہ کے خرچ کو کم کر کے تم کیوں نہیں مساجد اور مدارس کا خیال کرتے ہو؟ کیوں نہیں انہیں بڑھاوا دے رہے ہو؟ کیوں نہیں اچھے علماء اور دعات پیدا کر رہے ہو؟ کیوں نہیں تم اپنے ملک کے لیے اچھے انجینئر، اچھے ڈاکٹر اور اچھے IAS IPS آفیسر پیدا کر رہے ہو؟ کیوں اپنے پیسوں کا ضیاع کر رہے ہو؟ کیوں اپنے پیسوں کو حرام طریقے سے خرچ کر رہے ہو؟ کیوں نہیں اپنے بچوں کے لیے اچھے کالجز اور اچھی یونیورسٹیاں بنا رہے ہو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کرے، تمہارے بچے بھی اس ملک کے چلانے کے لیے حصے دار بنے، تمہارے بچے IAS IPS آفیسر بنے، تمہارے بچے جج اور انجینئر بنے، تمہارے بچے کلیکٹر بنے۔ تم اپنے بچوں کے لیے اچھے مدارس تیار کرو، انہیں سلف کا منہج بتلاؤ اور اس کے بعد انہیں ڈاکٹر، انجینئر اور IAS IPS آفیسر، جج اور وکیل بناؤ۔ پھر جب اس کرسی پر بیٹھیں گے تو انہیں منہج سلف بھی یاد رہے گا، وہ سلف کی باتیں بھی کریں گے، وہ قرآن و حدیث کی بھی باتیں کریں گے، وہ سمجھیں گے اور جانیں گے اور پوری دنیا کو بتلائیں گے کہ مسلمان وہ قوم ہے جو ہر میدان میں سب سے آگے رہ سکتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم ہر میدان میں سب سے آگے رہ چکے ہیں۔ نہ تعلیم میں کوئی ہم سے آگے تھا، نہ ڈاکٹری میں کوئی ہم سے آگے تھا، نہ ہم سے اچھا انجینئر اس روئے زمین نے دیکھا ہے، ہم سب سے آگے تھے۔ لیکن ہماری قسمت پھوٹی ہوئی تھی کہ ہماری قوم کا جو اغوا بنا، ہمارے قوم کے جو ذمہ دار بنے، وہ ایسے لوگ بنے جنہوں نے ہمیں ایک برے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، ہمیں برائی کی طرف لے کر آ گئے ہیں اور آج وہ کام ہم سے کروا رہے ہیں جو نہ نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ ائمہ سے ثابت ہے، نہ محدثین سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی شادیوں کو آسان کر کے اپنے حلال پیسوں کو بچا کر مساجد کی تعمیر کریں، مدارس کی تعمیر کریں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔